ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا صاف پتہ چلے, کیونکہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں. تو اب کیا کہو گے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو انجیکشنز لگوا کے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو میں ان تمام یوٹیوبرز کو یہ کہنا چاہوں گی, ماریہ علی, بشریٰ شکیل اور مہرین سبطین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری جھوٹی باتیں کرنا بند کر دے. مجھے آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ کو کتنی مجھ سے ہمدردی ہے, مجھے سارا پتہ ہے, میں سارا جانتی ہوں. آپ میرے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جو یہ گینگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بند کر دیں. اور آپ کے بارے میں تو وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ آپ کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھاگ رہے ہو, اور آپ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کے لیے نہیں جا رہے ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ باتیں. اچھا میں اگلا کامنٹ ریڈ کر دوں. اگلا کامنٹ ہے جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جیسے کہ آپ, تو مجھے اپنی طرف سے بد دعا دی اور اللہ کر کے وہ بھی بھاگے اور پھر آپ کو پتہ چلے. کیا کہو گے ایسے لوگوں کو؟ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بد دعا تو نہ دیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو مطلب وہ ایسے کون سے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے, ظاہری بات ہے شوق سے تو کوئی نہیں بھاگتا, ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو اپنے گھر سے جانا پڑا؟ میری مجبوری تھی, وہ گھر سے مجھے جانا پڑا. میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا. میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کروانا چاہتی جس میں میں راضی نہیں تھی, تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے, اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً. دعا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا, پہلے بھی آپ نے جب مجھ سے ملی تھی آپ نے ویلنٹائنس ڈے کی بات کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا. وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ. جی, ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے, اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے. لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے, لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کو سارا پتہ تھا شروع دن سے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں, کیوں گئی ہوں, کس کی وجہ سے گئی ہوں, اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لکھ کر آئی تھی. اور ظہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی, لیکن وہ پھر مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے. اچھا ساتھ ساتھ میں کویسچنس بھی ریڈ کر رہی ہوں, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی آپ لوگوں کے کویسچنس بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کویسچن ہے جی کہ ہاں ایک آئی ڈی ہے فضا مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زد و کوب کیا یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے. پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا, نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں, اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں. تو جو لوگوں میں کو سب کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو, گھوم پھر رہی ہو, شاپنگ کر رہی ہو, بازاروں میں جا رہی ہو, لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں, میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نگیٹو ہی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے. جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ. ہاں یہی بولتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کا کامنٹ پڑھ دوں کیونکہ میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے, دوسرے ہاتھ میں ہینڈ فری ہے, ساتھ ساتھ میں یہ کویسچنس ریڈ کر رہی ہوں. اچھا دعا یہ ایک شخص ہے, یہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں, یہ ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں تقریباً 3 گھنٹے کی ایک لائیو اسٹریمنگ کرتا ہے. اور یہاں پر آپ کے جو لنڈن والے ماموں ہیں اور جو آپ کی وہ میری آنٹی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں, فیاض رامے جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. یہ ظہیر کی فیملی کو جو ہے نا بہت برا برا کہتا ہے گینگ ہے, یہ یہی ہر وقت کہتا رہتا ہے. میں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو, تم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. جو ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہے, جھوٹ کا کوئی جو ہاتھ نہیں ہوتا, سچ ایک نہ ایک دن پتہ لگ ہی جاتا, تو سچ تو بولو. اور لائیو اسٹریمنگ کرتے ہوئے شخص پتہ کیا کرتا ہے, یہ لوگوں کو کہتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اینڈ پہ جا کے. اچھا جی, اب میں ایک اور کامنٹ ریڈ کروں گی آپ کا کہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کر کے ہینڈ فری پکڑ لو بھائی, میری آواز پتہ نہیں کلیئر آ رہی کہ نہیں. کسی نے کہا اللہ کر کے آپ کے گھر میں بھی کل کو ایسی بیٹی ہو اور وہ گھر سے بھاگے, تو آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ مجبور ہوئی یا آپ کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو ہے نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے فرینک رہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں اس کے ساتھ دوست بن کے رہوں گی کہ مجھ سے جب بھی چاہے وہ مجھ سے ایسی باتیں شیئر کر سکتی ہے. ہاں تو دعا پھر آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہو گی, کیونکہ مطلب وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے ابھی تک. ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ قانونی کارروائی کریں, لیکن وہ ضد نہیں چھوڑ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اغوا ہی ہوئی ہو.
میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی زید کی بھی کریں اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. اور میں کڈنیپ نہیں ہوئی یہ بات وہ بھی جانتے ہیں شروع دن سے.